الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
ہر قسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا کیا ہے۔ درود و سلام ہوں قائد المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ محترم سامعین، آپ سن رہے تھے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے انعامات اور ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح استعمال۔ بات چل رہی تھی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے مت پڑ، ایسی بات کی ٹوہ میں مت جا جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے، جس کے بارے میں تیرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک جو کان ہیں دیکھنے کے لیے جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور جو دل دماغ دیا ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک چیز کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو سابقہ جمعہ آپ نے سنا وسوسہ جو مخفی چیز کا نام تھا، اور اس وسوسے کو اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ہی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، اس کے ذہن میں کیا چیز ہے، اس کے مافی ضمیر میں کیا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ اس خیال میں گم ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیرا مالک اتنا زیادہ تیرے قریب ہے کہ شہر تو دور ہے، شہر سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو جو وسوسہ سے ملتی جلتی ہے، اس کو ظن کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت نے انسان کے ضمیر، انسان کے خیال کو ظن سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ آج آپ سنیں گے ظن کیا ہے، حسن ظن کے فائدے اور سوء ظن کے نقصانات۔ تو سب سے پہلے آپ سنیں ظن کس کو کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے الظن، الف ضا اور نون، جس کا مطلب ہے گمان کرنا، جس کا مطلب ہے غلط اندازے لگانا۔ یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اچھا گمان ہے تو اس کو حسن ظن کہتے ہیں، اگر یہ برا گمان ہے، برا خیال ہے، تو اس کو سوء ظن کہتے ہیں۔ حضرات، بلا وجہ کسی کے بارے میں سوچتے رہنا، بلا وجہ کسی کے بارے میں سوچتے رہنا اور ایسی سوچ میں پڑ جانا کہ ہر وقت میں دیکھتا ہوں یہ کیا کام کرتا ہے، میں سوچتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہ کیا کھاتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، آج بڑی ریت پیر ہے، آج اس کے اوپر بڑے جشن ہیں، آج اس کو بڑی خوشیاں ہیں، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ ہر وقت انسان یہ سوچتا رہے اپنے بھائی کے بارے میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تیرا سوچنا ہے، بغیر کسی یقین کے کسی بات کا خیال کرنا ہے۔ ابھی تک تو نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے،
آنکھیں دیکھنے کے لیے تھی، ابھی تک تو نے اس کے بارے میں کسی کان سے سنا نہیں ہے کہ میں اپنے کان سے سن لوں کہ اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو نہ سنا ہے نہ ہی تم نے دیکھا ہے، اور بغیر یقین کیے تو نے گمان اور خیال کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے یقین پہ یقین کرنے والے، اپنے خیال کو صحیح سمجھنے والے، سن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اہل ایمان، اے ایمان والو، اے عقل والو، اے شعور والو، اجتنبو، پرہیز کرو، بچ جاؤ، اجتناب کرو، کس بات سے؟ کثیرا من الظن، ایسی ٹام ٹولیوں سے، خام خیالیوں سے، بری سوچوں سے، برے خیالات سے، بدگمانیوں سے۔ مالکی ارض و سما فرما رہے ہیں پہلے لفظ استعمال کیا اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن سے بچنا ہے، گمان سے بچنا ہے، کیونکہ ان بعض الظن اثم، بعض خیال ایسے ہوا کرتے ہیں، بعض گمان ایسے ہوا کرتے ہیں جو اثم گناہ بن جاتے ہیں۔ برا خیال کرنا گناہ ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنا گناہ ہے، کسی کے ساتھ برا کرنا گناہ ہے۔ حضرات مالکی ارض و سما نے جڑ کو پکڑا اور کہا یہ گناہ ہے، اگر تو سوچتا ہی رہے گا گناہ گار بن جائے گا، یہ تیرا نقصان ہے۔ نمازی آج کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، حاجی صاحب ہیں کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، قاری صاحب ہیں کسی کے بارے میں ایسی فضول سوچ رہے ہیں، بھائی اپنے بھائی کے بارے میں خامیاں ٹول رہا ہے، اس کی برائیاں تلاش کر رہا ہے، بہن اپنی بہن کے بارے میں، بہو اپنی ساس اور ساس اپنی بہو کے بارے میں ایسی غلط باتوں کی طرف لگی ہوئی ہے کہ اس کی مجھے کوئی نہ کوئی بات مل جائے تاکہ اس کو میں بدنام کر دوں، تاکہ میں اس کو بے عزت کر دوں، تاکہ میں اس کو معاشرے میں اس کا منہ دکھا دوں کہ یہ ایسا ہے یا ایسی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعض گمان انسان کو گناہ گار بنا دے۔ تو ابھی سوچتا ہے تو مالک جانتے ہیں، اور یہ بھی سن، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کان، آنکھ، دل، دماغ کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ حضرات آگے چلیے، قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کو مالک ارض و سما نے دستور حیات بنا کر نازل فرمایا ہے۔ زندگی کے ہر مسئلے کو قرآن میں اللہ رب العزت نے کھول کر بیان کیا ہے، معاشرتی مسائل ہوں یا سماجی مسائل ہوں یا معاشی مسائل ہوں، قرآن نے کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میری نظر قرآن کو دیکھتی نہیں ہے، میرے کان قرآن کو سنتے نہیں ہیں، میرا دل دماغ غور و فکر کی بات نہیں کرتا، وہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے، جبکہ مجھے کہا گیا ہے کہ قرآن کی بات پہ یقین کر، یہ تیرا گمان اچھا بن جائے تاکہ تیری سوچ پاک ہو جائے۔ اپنی سوچ کو اچھا کرو، اچھا گمان مثبت سوچ کی طرف لے جاتا ہے، مثبت سوچ، اور جب بندے کی سوچ مثبت بن جائے زندگی پر اثرات بھی مثبت ہوا کرتے ہیں۔ اگر انسان کی سوچ اور انسان کا دماغ اور انسان کی عقل جو ہے وہ منفی پہلو کو دیکھنا شروع کر دے، منفی باتوں کی طرف چلی جائے، تو پھر انسان کی زندگی پر منفی اثرات ہوا کرتے ہیں۔ ہر وقت وہ لوگ بھی اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں کہ یہ دیکھو بندہ کیسا ہے، ہر وقت غیبت کرتا ہے، ہر وقت چغلی کرتا ہے، ہر وقت تجسس میں رہتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بات مجھے مل جائے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جو اخبار آج کل بن رہی ہیں، خبریں
مجھے خواہ مخواہ کسی بات کی طرف یقین کر کے کسی کے بارے میں پختہ خیال نہیں کر لینا چاہیے، اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب تک میں اپنی آنکھ سے اور اپنے کان سے سن نہ لوں اور اس کی تصدیق نہ ہو جائے، اس کو آگے بیان تک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے ساری بات کا نچوڑ اور ساری بات کی جڑ مجھے دے دی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں گمان سے بچ جاؤ، کیونکہ بعض گمان انسان کو گناہ گار بنا دیتے ہیں، کیونکہ بعض گمان انسان کرتا ہے تو گناہ گار بن جاتا ہے، گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بے یقینی سے منع کیا ہے۔ بدگمانی انسان کو بے یقین بنا دیتی ہے اور گمان انسان کا یقین ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے یقین کی طرف راغب کیا ہے کہ میں یقین کیا کروں اللہ کی بات پر، میں یقین کیا کروں اس کے رسول کی بات پر، وہ سچی ہے، سچی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہلے سماعت فرمائیے، ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا الصبر نصف الایمان، ایمان کا جو نصف حصہ ہے وہ صبر ہے، کیونکہ صبر کرنے والا صابر آدمی اس کو یقین ہے اپنے رب پر، مجھے بیماری آئی ہے میں صبر کر رہا ہوں، آج تنگ حالی ہے، وسائل کی کمی میں صبر کر رہا ہوں، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، ان لمیٹڈ اجر اللہ مجھے دینے والے ہیں۔ الصبر نصف الایمان، بیماریوں پر، آزمائشوں پر، دکھوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنے والا اپنے ایمان کا آدھا حصہ لے چکا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں صابر بنا دے۔ والیقین الایمان کلو، اور یقین جو ہے یہ انسان کا ایمان مکمل کر دیتا ہے، یقین انسان کا ایمان مکمل کر دیتا ہے، صبر سے آدھا ایمان ہوتا ہے اور یقین سے انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ میری یقین کو کامل بنا دے، میری یقین کو محکم کر دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے بھی یقین والے ہیں، جتنے بھی یقین والے ہیں یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، اور جو بے یقینے ہیں، جن کا یقین رب پہ نہیں، جن کا یقین قیامت پہ نہیں، جن کا یقین جنت پہ نہیں، جن کا یقین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں، وہ بخیل ہیں، لمبی عمریں، لمبی امیدیں، لمبی باتیں، لمبی سوچیں لے کر بیٹھے ہیں اور دنیا میں وہ ہلاک ہو گئے، بے یقین ہلاک ہو گئے، یقین والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین والے لوگوں کی اللہ سب میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں اچھا گمان کرنے والا، اللہ کے بارے میں اچھا خیال کرنے والا بنائے، کیونکہ بندے کے بارے میں کبھی بھی رب برا نہیں کرتے، نہ ہی والدین بچے کے بارے میں کبھی برا کرتے ہیں، نہ برا سوچتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ میرے والدین میرے بارے برا سوچ رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے، میرا یہ بدگمانی ہے کہ یہ جو شیطان کی طرف سے مجھے ڈالی گئی ہے کہ رب تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، دنیا والے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، اس بدگمانی سے قرآن و سنت نے مجھے منع کر دیا اور یہ حرام ہو گئی۔ حضرات، ظن، جب بندہ بدگمان ہو جاتا ہے تو پھر جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ بدگمان ہو جائے تو پھر تہمت کی بات کرتا ہے، بے یقین ہو جاتا ہے، کبھی وہ اپنی ہی رفیقہ حیات پر تہمت لگا بیٹھتا ہے، کبھی اپنے ہی ہم عمر پر تہمت لگا بیٹھتا ہے، کبھی اپنے ہی بھائی کو وہ تہمت اور الزام کا نشانہ بنا بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ یہ بدگمان آدمی ہے، اس کا یقین پختہ نہیں ہے، اس کا ذہن ایک جگہ پر نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر ہے۔ یہ بدگمان انسان تہمت پر آ جاتا ہے، تہمت پر تل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ حامیم السجدہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا، کل قیامت کا دن ہوگا جب بندے رب العالمین کے پاس آئیں گے تو بندوں کے کان، آنکھیں، دل، دماغ اور ہاتھ پاؤں اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو یہ کہنے والا کہتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں غلاف کعبہ کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا،
میں چھپا ہوا تھا، ایک قریشی تھا اور دوسرا ثقفی تھا، ایک قریشی اور دوسرا ثقفی، یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں کرتے کرتے اپنی آواز کو دھیما کرتے ہیں، پست کرتے ہیں کہ کوئی سن لگے، اور کہتے ہیں جب ہماری آواز کو کوئی سن نہیں سکتا تو پھر کسی کو کیا پتا کہ ہم نے کیا کہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور لوگوں سے چھپنے والوں، لوگوں سے چھپ کر باتیں کرنے والوں، باتیں بنانے والوں، غلط فہمیاں ڈالنے والوں، وما کنتم تستترون، تم کہتے ہو کہ ہم چھپ سکتے ہیں، ان یشہد علیکم سمعکم، یہ تمہیں اس بات کا خیال نہیں آیا کہ کل قیامت کے دن یہ تیرے جو کان ہیں یہی گواہی دیں گے تیرے خلاف، یہ جو تیری آنکھیں ہیں یہی گواہی دیں گی تیرے خلاف، ولا جلودکم، یہ جو تیرا بدن ہے، چمڑا ہے، چمڑی ہے، یہ تیرے خلاف گواہی دیں گے، ولیکن ظننتم، لیکن تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، تم اس بدگمانی میں پڑ گئے ہو، ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم، کہ اللہ رب العزت نہیں جانتے، لیکن سن لو کثیرا مما تعملون، میرا مالک ہر اس چیز کو جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم دیکھ رہے ہو، جو تم سن رہے ہو، ہر چیز سے وہ باخبر ہے، وہ لطیف اور خبیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اور اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بندہ جب بھی دنیا سے جائے نا تو اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے اپنے رب کے بارے میں، کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، میرا رب میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، میں اپنے رب سے جا ملوں گا، میری موت آئے گی، میں قبر میں دفن ہوں گا، میرا رب مجھے رہے گا اور بیکار نہیں کرے گا، یہ اچھا گمان ہے، یہ اچھا خیال ہے، بندے کو یہ سوچ کر مرنا چاہیے، دنیا میں یہی سوچنا چاہیے کہ ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں، میرا رب میرے بارے میں اچھا سوچے گا، اچھا کرے گا۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو کہ بندہ جب بھی دنیا سے جائے تو اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو صرف اس خام میں مر گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ رب ہمارے ساتھ برا کرے گا، دنیا میں ہلاک ہو گئے وہ بندے جن کا یقین رب پہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی آیت کا دوسری آیت نمبر ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے ہی گمان کرتے پھرتے ہو کہ میں نے یہی یقین کر لیا ہے اپنے رب کے بارے میں، ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، یہ بدگمانیاں، یہ برے خیال تمہیں خسارے میں لے جائیں گے، تم خسارے میں مر جاؤ۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جب بھی دنیا سے جانا ہو اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرنا، لا یموتن احد منکم، تم میں سے کسی ایک کو موت نہیں آنی چاہیے، جب بھی موت آئے اس حالت میں آئے اور اس انداز کے ساتھ آئے کہ الا ہوا یحسن ظن باللہ، کہ میرا حسن ظن ہے اپنے رب پر، میرا رب مجھے بیکار کرنے والا نہیں ہے، میرے اعمال کا صلہ دینے والا ہے۔ تو رسول کائنات فرماتے جب بندہ اچھا گمان کرتا ہے تو اس کو صلہ بھی اس کا اچھا ہی دیا جائے گا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون،
اب یقین کی طرف یہ گمان آ رہا ہے، میرا یہ خیال بن گیا ہے کہ میری موت مجھے یقینی ہے، یہ میرا گمان ہے اور یہ اچھا گمان ہے۔ بندہ یہ کہے کہ میں نے مرنا ہے، جس کو اپنا مرنا یاد ہوگا وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ ساری زندگی بدگمانیوں میں گزر گئی۔ یہ دنیا دار، اس کی سوچ، اس کا خیال یہی ہے کہ بس دنیا کا جینا ہے، یہ دنیا میں کھا گئے، دنیا میں مر گئے، بس کون پوچھنے والا ہے۔ حضرات، جن کا یہ خیال ہو کہ دنیا میں مرنا ہے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اوپر والے پر اس کا کوئی یقین نہیں ہے، یہ مرتا ہے تو ملحد ہو کر مرتا ہے، مسلمان نہیں مرتا، اسلام سے خارج ہے یہ بدگمان انسان۔ مرتا ہے تو دہریہ ہو کر مرتا ہے، جس کا یہ یقین ہے کہ دنیا میں صرف کوئی رب نہیں، ہم ہی ہیں، ہم اپنے کردار کے خالق مالک ہیں، جو کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، جو کرتے ہیں برا ہم کرتے ہیں، یہ دہریہ ہو کر مرتا ہے۔ حضرات، مسلمان ہو کر مرنا، جب بھی مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، رب پہ اچھا یقین لے کر مرنا۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جب تمہارا یقین اچھا ہوگا تو دنیا والے سارے کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ مومن تھا جو ایک داغ مفارقت دے گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ اللہ کا دیا ہوا بندہ تھا، اللہ نے اس کو واپس لے لیا، اس کا یقین اچھا تھا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو بھی تم میں سے اس امید سے مر جائے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جو دنیا میں مجھے اللہ نے زندگی دی ہے تو میں کیسے گزاروں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جب یہ یقین پختہ ہو جائے، محکم ہو جائے، عین الیقین، یہ گمان اچھا گمان بن جائے، تو پھر بندہ کو چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ 30 سالہ تو میں نے ایسے ہی گزار دیے، آج کے بعد عمل صالح ضرور کروں گا۔ میں نے سنا ہے کہ مرنا ہے، میرا یقین بن گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ رب العالمین نے اچھے گمان والے کو اچھا سیرا دینا ہے، میرا یقین بن گیا ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو بھی اچھا کام ہوگا میں اس کو ضرور کروں گا اپنی زندگی۔ پرہیز کس بات سے کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، رب کی عبادت ضرور کرنی ہے لیکن رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، مشرک نہیں مرنا، جب بھی مرنا ہے موحد ہو کر مرنا ہے، مسلمان مرنا ہے، رب العالمین سے یہ دعا کر کے مرنا ہے کہ اللہ مجھے جب بھی فوت کرنا مسلمان کرنا، جب تک زندہ رہوں ایمان پہ رکھنا۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو اپنی زبان سے کلمہ ایسا بول بیٹھتے ہیں کہ ان کا آخری وقت جو ہے وہ بد زبانی والا، کیونکہ بدگمان انسان اور بد زبان انسان، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ بندے کی زبان بھی اچھی ہونی چاہیے اور گمان بھی اچھا ہونا چاہیے۔ بدگمان انسان، بد زبان انسان زوال کی طرف آ جاتا ہے، سارے کمال اس کے زوال میں بدل جاتے ہیں، سارے عروج اس کے زوال میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ساری محبتیں اس کی نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بد زبان ہے، بدگمان ہے۔ قرآن نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچ جاؤ، کیونکہ یہ بعض گمان جو ہوتے ہیں انسان کو گناہ گار بنا دیتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام ایاکم والظن، میں تمہیں منع کرتا ہوں گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بعض گمان انسان کو جھوٹ کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ جھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ پھر ہمیں نصیحات کیجئے۔ پہلی نصیحت آپ نے کی جو آپ سب کے لیے ہے، وَلَا تَحَسَّسُوا، حواس خمسہ اللہ نے 5 دیے ہیں جن سے انسان محسوس کرتا ہے، آنکھ ہے، کان ہے، دل دماغ اور زبان ہے، ناک سے سونگھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، کان سے سن کر اس کی بات کو پرکھتا ہے کہ یہ اچھی تھی یا بری تھی، محسوس کرتا ہے۔ کہا کسی کی بات کو محسوس نہ کرنا، جب تم کسی کی بات کو محسوس کرنے لگ جاتے ہو تو پھر جاسوسی کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرنا۔
تو ہمیں نہ جانا۔ تیسری بات آپ نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، جب بندہ بدگمان ہوتا ہے نا، کسی کے بارے میں خواہ مخواہ ایسے ہی خیال کی جاتا ہے تو پھر حسد پہ آ جاتا ہے، حسد نہ کرنا۔ چوتھی بات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، اس کی پیٹھ کے پیچھے باتیں مت کرنا، منہ پہ سلام، محفل میں بدنام، جب منہ پہ آیا تو کہا جی السلام علیکم، جب کسی محفل میں بیٹھا تو اس کی بدنامیاں شروع کر دی، اس کے گیلے شروع کر دیے، اس کی غیبتیں شروع کر دی، کیونکہ اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کیا کہہ کے آیا ہے، کیا سن کے آیا ہے، کیا دیکھ کے آیا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول کائنات نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، امت اسلام کو یہ درس دیا ہے کہ آپس میں بھائی بن جاؤ، بدگمان نہ ہوا کر، گمان اچھا کیا کر، کیونکہ اچھا گمان جو ہے من حسن العبادہ، یہی تو تیرا سرمایہ ہے، یہی تو اچھی عبادت ہے، یہی تو وہ خزانہ ہے جو تیرے کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ اللہ مجھے اچھا گمان کرنے والوں کے سب میں شامل فرمائے۔ حضرات، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان آپ نے سنا کہ بندے کو بدگمانی سے پرہیز کرنا چاہیے اور گمان اچھا کرنا چاہیے۔ جب بندہ اچھا گمان کرتا ہے، اچھا خیال کرتا ہے تو رب العالمین اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ کیسا گمان ہونا چاہیے؟ سامنے دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، یہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کہتا ہے اب بچاؤ، تمہیں کون بچائے گا، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، اب وہاں تیرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لیکن رب کے بارے میں ان کا حسن ظن دیکھیے، رب کے بارے میں ان کا گمان دیکھیے، رب کے بارے میں ان کا خیال دیکھیے، ان کے ذہنی لیول، ان کی سوچ کو چیک کیجئے، کاش میرے معاشرے کی یہ سوچ بن جائے، یہ سارے قلب، یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے دکھ بدل جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ کہا اب کون بچائے گا؟ کہا میرا اللہ۔ کون بچائے گا؟ میرا اللہ۔ صدیق ساتھ ہیں، پیچھے دشمن کی فوج ہے اور چڑھائی کی ہوئی ہے، رسول کائنات ہجرت کی رات سفر میں ہیں اور دشمن بہت تیزی کے ساتھ ہے۔ کہا گھبراؤ مت، لا تحزن ان اللہ معنا، میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب بندے کا گمان یہ بن جائے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، انا عند ظن عبدی، انا عند ظن عبدی، بندہ جس طرح میرے بارے میں خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے، میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہوں، میں اسی طرح اس کے حالات بنا دیتا ہوں۔ جب بندہ برا خیال کرتا ہے، بری سوچ والا بن جاتا ہے تو پھر اس کے حالات بھی برے ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ نہیں آج حالات تنگ ہے، کل خوشحالی بھی آنے والی ہے، تو اللہ رب العزت ضرور اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، کیونکہ اس کی سوچ بدل چکی ہے۔ یکون عند عبد الظن، یکون عند ظن عبدی، رسول کائنات نے فرمایا جب بندہ رب کے بارے میں ایسا گمان کر لے تو فرمایا وَأَنَا مَعَهُ، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں، تو مجھے یاد کرتا ہے، میں تجھے یاد کرتا ہوں، تو جو میری طرف ایک بلشت آتا ہے، میری رحمت، میری قربت، میری برکت تیری طرف ایک ذراع آتی ہے، تو چل کے آتا ہے، رب العالمین کی رحمت برکت تیری طرف دوڑ کے آتی ہے۔ اپنی ذہن کو بدلو، اپنے گمان کو بدلو، اپنے یقین کو بدلو، اپنے یقین کو اس طرح یقین بناؤ کہ اللہ ہے، وہی خالق ہے، رسول سچے رسول ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، جینا نہیں مرنا ضرور ہے، میرا یہی یقین ہے، یہی میرا گمان ہے، تو اللہ رب العزت حالات ضرور بدل دیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ ہم سب کا گمان اچھا گمان بنا، اے اللہ ہم سب کے بارے میں حسن ظن، ہم سب کو حسن ظن کی نعمت سے نواز دے، بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں بندے کو اچھا خیال کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين